أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فلله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فإن يضروكم إلا أذى فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء آيات الله. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. الله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فقرا. ہماری آیت نمبر 103 چل رہی تھی کل، تو اس میں نے بات کی تھی کہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ حرام ہے. قرآن نے واضح طور پر منع کیا کہ آپس میں تفریق نہ ڈالو، اور اس کے ذمہ میں نے پھر اختلاف اور اختلاف دونوں کا فرق بیان کیا تھا. تو اس میں کافی باتیں ہماری ہو گئی تھی. اچھا، مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تقوی کا ذکر کیا کہ مسلمانوں تقوی اپناؤ، اور ایسا تقوی اپناؤ جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق ہو کہ جس طرح کا اللہ سے تعلق ہونے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے، اس کے علاوہ تمہیں موت نہ آئے. مطلب یہ ہے کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، مطلب اسلام سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو.
ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ہاں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جمیعاً مل کر، ٹھیک ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، جھگڑو مت. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم ایسے ہو گئے جیسے کہ سگے بھائی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم کیا ہوگا؟ ایسے ہو گئے جیسے کہ سگے بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم تو پہلے ایسے تھے کہ جیسے کہ آگ کے دہانے پہ کھڑے ہو. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، ہٹا دیا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ واضح طور پہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے. یبینو، بیان کرنا، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لو، تو بھائی اللہ کی رسی تو ٹوٹ نہیں سکتی، اور سب مل کر اگر قوت سے اس کو تھام لو گے تو شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی قرآن کریم سے جڑنا ہی وہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بکھری ہوئی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مردہ قوم زندگی حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو اپنی آرا اور اپنی نفسانی خواہشات کا وہ بنا لو کہ بھائی ہمیں تو صرف قرآن ہی کرنا ہے، تو بس صحیح ہے، پھر تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقہا کی ضرورت ہی نہیں ہے، مفسرین کی ضرورت ہی نہیں ہے، محدثین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک طرف کیا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنے بڑوں کی نگاہوں سے ہی سمجھ رہے ہیں، اور جو ہمارے فلاں استاد نے، فلاں شیخ نے کہہ دیا جی بس وہی قرآن ہے، وہی قرآن کی تشریح، وہی حدیث کی تشریح ہے، اور وہی حدیث ہے. جس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہہ دیا تو وہ ضعیف ہے، چاہے وہ حدیث کتنی اوتھینٹک کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں، اور اصول اور ضابطہ جو علماء نے اتنے سالوں سے مرتب فرمایا ہے، محنت کر کے اتنے سالوں کی، کہ صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ یعنی وہ جو اصول بنائے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں بنائے نا. اور ایک امت چلی آ رہی ہے اس پر. صحابہ نے کچھ چیزیں آپ کو صحابہ سے مل جائیں گی، کچھ چیزیں اس کے بعد تابعین میں جو بڑے علماء، مفسرین، محدثین، فقہا گزرے ہیں ان میں مل جائیں گی. تو یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب نے جھک تو نہیں مارا، یہ سب تو ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو عقل نہیں تھی ہمیں عقل آ گئی، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ بھائی دیکھو، جو سب سے حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کیا مطلب؟ صحابہ بہترین لوگ ہیں، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یا بہترین لوگ میرے لوگ ہیں. کیا مطلب؟ صحابہ بہترین لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ ہیں جو ان سے ملے. یعنی صحابہ سے کون ملیں گے؟ تابعین، جو صحابہ کے شاگرد ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے، یعنی کون؟ جو تابعین کے شاگرد ہوں گے، یعنی تبع تابعین. اس کے بعد کیا اللہ کے نبی نے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں بیان کی، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے نہیں کی. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح زمانہ دور ہوتا جائے گا اس طریقے سے انحطاط آتا جائے گا، علمی طور پر، عملی طور پر کمیاں آتی جائیں گی. تو یہ بس تین ادوار کی ذمہ داری لی اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کی. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کون تھے؟ اللہ کے نبی خود تھے، اور پھر کون تھے؟ صحابہ تھے. اس کے بعد صحابہ کے زمانے کی ذمہ داری لی، ان کے صحابہ کے زمانے میں کون تھے؟ تابعین، تو یعنی کہ تابعین کی بھی ذمہ داری ہو گئی. اس کے بعد کے زمانے کے کون تھے؟ یعنی تابعین کے زمانے کے کون لوگ تھے؟ تبع تابعین، تو تبع تابعین کی بھی ذمہ داری ہو گئی. لیکن تبع تابعین کے بعد کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی خاص نام بھی نہیں ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں تو میں سے ساجی اگر یہ سلف صالحین کا لفظ آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ جی، سلف صالحین. سلف صالحین سے پوری امت کے جو علماء گزرے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک؟ صحابی کی تعریف اگر کوئی بتائے، جن کو میں نے بتا دی، ان کے علاوہ اگر کسی کو پتا ہو تو وہ بتائیں، صحابی کسے کہتے ہیں. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جی ٹھیک ہے، اور تو بتائیں.
صحابی کی تعریف بتائیں اور جلدی سے۔ اور اسی دور میں مطلب اسلام بھی لائے، کیونکہ دیکھا تو کفار نے بھی تھا نا، ہوں، اور بتائیں۔ اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بتائیں، مطلب آپ کے علاوہ بھی تو طالبات ہیں نا یہاں پہ، طلبا طالبات۔ اللہ اکبر۔ صحبت اختیار کی۔ جی صحیح ہے، پھر بس صحبت اختیار کی۔ اور صحابی کہتے ہیں، دیکھیں اگر ہم یہ کہیں نا کہ جنہوں نے صحابہ کو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعریف سے باہر چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا لیکن وہ صحابی تھے، کیونکہ وہ اندھے تھے اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو اس لیے تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا تھا یا ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی تھی، تو بہت سے تھے جنہوں نے صحبت اختیار کی تھی ایمان کی حالت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یا کسی وقت اسلام سے ہٹ گئے، ٹھیک، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ اس لیے تعریف صحابی کی یہ ہے کہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسی لیے صحابی صحبت سے ہے، صحابی صحابہ صحبت سے ہے صحابی، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کون ہے جی؟ تابعین۔ تو تابعین کو بھی کیا تابعین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے صحبت اٹھائی تو کافی ہے؟ نہیں، صحبت تو حجاج بن یوسف نے بھی صحابہ کی اٹھائی تھی، تو کیا مطلب ہم اس کو حجاج بن یوسف کو تابعی کا درجہ دیتے ہیں اس لیول پہ جو تابعی کا ہمارے یہاں درجہ ہے؟ نہیں دیتے، دینی بھی نہیں چاہیے، اس نے تو صحابہ کو قتل کیا ہے۔ تو صرف صحبت اٹھانا اور ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی اور ایمان ہی کی حالت میں مرا ہے حجاج بن یوسف، تو کیا مطلب ہم اس کو تابعی والا مقام دیں گے؟ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہاں تابعی کہتے ہیں، تابعی نکلا ہے تبع سے، یعنی کہ اتباع سے، تو جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا ہے وہ ایمان کی حالت میں صحابہ کی صحبت اور ان کا اتباع کیا ہو، صحبت نہ بھی ہو، کہ صحبت ہو ویسے تو تبھی تابعی کہلائیں گے، لیکن اصل ہے کہ صرف صحبت کافی نہیں ہے، یہاں پہ ایک اضافی چیز ایک اور آ جائے گی، وہ ہوگا اتباع۔ اتباع کرنا ضروری ہے، اگر اتباع نہیں کیا تو پھر ان کو تابعی کا مقام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے تبع تابعین۔ تبع تابعین کا بھی یہی ہے، یہی بات ہے کہ ان کو بھی کیا ہوگا، انہوں نے تابعین کا اتباع کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی تعریف، ٹھیک ہے۔ ابھی صحیح ہے کیمرہ؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی تعریف، صحیح ہے۔ تو جو صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے اتنا کام کیا ہے، اتنی محنت کی اور اس دور کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور اور اس دور کے لوگوں کا ایک مقام ہے جو بعد کے لوگوں کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کو تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو صحبت ہے، تو لیکن تابعین اور تبع تابعین کے بھی مقام کو ہمارا پہنچنا بہت مشکل ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن کے قریب ہے۔
اور صحابی کا تو مقام ملنا ناممکن ہی ہے، وہ تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قربت عطا فرما دے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اصول اور ضابطہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ادھر ادھر لوگوں کی اندھی تقلید نہ کرو، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بات ہی نہ مانو۔ جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، جان ماری ہے، پوری پوری اللہ نے چنا ہے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی پوری پوری زندگیاں لگائی ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے واضح طور پہ کہ ان کو تو خاص اللہ نے چن لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام اتنے بڑے بڑے جو امام ہیں، ائمہ اکرام ہیں، امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ، بڑے بڑے امام ہیں۔ تو ایسے تو نہیں اللہ نے چن لیا، تو ان سب کو آپ بالکل ہی سائڈ پر ڈال دو، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو اللہ میں یہ بتا رہے ہیں، اللہ میں ہمیں یہ مطلب دین یہ کہتا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی نہ تو اپنے بڑوں کی ایسی اندھی تقلید کرو کہ قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد بھی تمہیں یہی ہو گئی ہمارے فلاں بزرگ نے تو یہ فرمایا تھا، یہ بھی نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی جو تعلیمات، یعنی ان کے جو بتائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں، وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائے، قرآن اور حدیث ہی کے ضابطے اور اصول ہیں، یا اسی سے نکالے مستنبط فرمائے ہیں۔ آپ ان سے بھی بالکل بے بہرا ہو جاؤ اور سمجھو میں ہی قرآن سمجھ سکتا ہوں، اور شروع ہو جاؤ، تو پھر آپ کیا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، آپ گمراہ ہوگے اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنو گے، پھر خدا نخواستہ، اللہ بچائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کا تابع بنا لو یا قرآن کو اپنے لیے تختہ مشق بنا لو، بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ یعنی صحیح احادیث میں ایک بات آ رہی ہے، فلاں آیت کی فلاں تشریح، حدیث میں کچھ اور آ رہی ہے، بس ظاہری طور پر اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، لیکن حدیث میں اس کی تشریح دوسری ہو گئی ہے۔ تو آپ کے ظاہری لغت ہو، آپ کی عقل ہو، آپ کا مشاہدہ ہو، آپ کا تجربہ ہو، ساری چیزیں ہم بالائے طاق رکھ دیں گے، پس پشت ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس آیت کے ضمن میں ہمیں مل گئی ہے، تو اب ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے، صحیح ہے؟ ہم حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی بعض لوگوں نے کیا کیا، بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کہہ رہے ہیں، اور جی قرآن کو پڑھو، کوئی ضرورت نہیں دوسری چیزوں کی، تو حدیثوں کو بھی چھوڑ دیا، صحابہ کے اقوال کو بھی چھوڑ دیا، تب متفقہ اصولوں کو چھوڑ دیا۔ ایک تو ہے نا کہ صحابہ میں بعض چیزوں میں خود آپس میں کچھ اختلاف رائے ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، آپ کسی ایک رائے کو لے لیں، وہ ایک ڈیٹیل بات ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں، وہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک اصول ہے یا چند اصول ہیں یا چند ضابطے ہیں جو سلف صالحین کے متفقہ طور پر ان سب کے نزدیک متفقہ طور پر یا اجماعی طور پر صحیح ہیں اور ثابت ہیں، آپ ان کی خلاف ورزی کر دو، ان کی خلاف ورزی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی احادیث کی سے اختلاف تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن اجماع سے بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا اجماع ہو گیا کسی چیز پر، تابعین کے بڑے علماء کرام کا اجماع ہو گیا، اب آپ اپنی کوئی چیز نکال کے آ رہے ہیں جو اس اجماع کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا، بلکہ یہی بات ہم سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کو شبہ ہو گیا ہے، آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، آپ بلاک بولتے رہیں گے یہ قرآن میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ ہے، تو بھائی قرآن میں وہ ہے، ان کو بھی پتا تھا اور صحابہ کو بھی پتا تھا، تابعین اور تبع تابعین کو بھی پتا تھا، علماء کرام مفتیان اسلام اس وقت بھی تھے، ان سب کو پتا تھا، سب نے متفقہ طور پر اس کا یہ مطلب بیان کیا، اور یہ مطلب قرآن کی کسی دوسری آیت سے بھی نہیں ٹکرا رہا، کسی صحیح حدیث سے بھی نہیں ٹکرا رہا، اور یہ مطلب بالکل صحیح ہے، تو ہم اس کو مانیں گے، صحیح ہے؟ صحیح۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے کسی بات پہ اجماع ہو جائے وہ خود قرآن کے خلاف ہو اور اللہ نے اس کو جانے دے دیا ہو، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے معانی کی حفاظت ہی نہیں ہو سکی، نعوذ باللہ، صحابہ غلط سمجھ گئے اور اللہ نے چھوڑ دیا، ہمیں چلو چلتے رہو، اللہ میں ایسی تھوڑی اپنی کتاب کو چھوڑ دیں گے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، صرف الفاظ کی ذمہ داری تھوڑی لی ہے، اس کے معانی کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ صحیح صحیح۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں بولوں کہ جی H2O کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، H2O نہیں بدل سکتا پانی کا فارمولا، H2O، آپ بولے ہاں ٹھیک ہے H2O تو نہیں بدلے گا، فارمولا تو یہی رہے گا، لیکن بعد میں جا کے زید نے مثال کے طور پر ایک بندے نے زید نے چینج کر دیا اس میں، کیا کہ H سے مراد ہائیڈروجن نہیں رکھا بلکہ ہیلیم کر دیا، ٹھیک ہے؟
H2O ہیلیم کر دیا ہائیڈروجن کی جگہ، اور فارمولا بن گیا ہائیڈروجن کے بجائے ہیلیم کے 2 مالیکولز اور آکسیجن کا 1 مالیکول. یہ پانی کا فارمولا ہے. تو لفظ کے لحاظ سے تو تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن معنی کے لحاظ سے تبدیلی ہو گئی. تو کیا میری بات کی میں حفاظت کر سکا؟ نہیں کر سکا، کیونکہ ہیلیم کے 2 مالیکول اور آکسیجن کا 1 مالیکول ملے گا تو پانی تو بن ہی نہیں سکتا نا. مطلب ہی دوسرا ہو گیا، رزلٹ بھی دوسرا ہو گیا، مطلب بھی دوسرا، رزلٹ بھی دوسرا. جب مطلب بدلے گا تو رزلٹ بدل جائے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر تو آپ لفظوں کا جو چاہے مطلب بنا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو بات بعد میں کہتے ہیں کہ جی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی ذمہ داری لی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ معنی کی ذمہ داری نہیں لی تو بالکل جہالت ہے. فائدہ کیا پھر ایسے الفاظ کا؟ H2O کی حفاظت کا فائدہ کیا ہو گیا؟ پھر کچھ فائدہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے اللہ کی تعالیٰ کی اس کلام کے حروف اور نقوش جو کتاب میں ادھر لکھے ہیں مصحف پر، تو اس میں جو الفاظ لکھے ہیں اگر اس کے مطلب بدل جائیں، بالکل قرآن کے خلاف چلے جائیں، تو اس کا مطلب قرآن کی حفاظت تو صحیح سے قرآن کے معنی تو کی تو حفاظت ہی نہیں کی پھر اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی حفاظت بھی اللہ ہی نے کرنی ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں جب سے اب تک اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، معانی کیا ہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح صحیح. تو 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنے علماء کو یا بڑوں کو اتنا بڑا بنا لینا کہ جو انہوں نے کہا ہے انہی کی چشمے سے قرآن پڑھنا، انہی کی چشمے سے حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنا، یعنی جو ان کا مزاج ہے اس مزاج سے آپ قرآن اور سیرت کو سمجھ رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے. آپ گمراہ ہوں گے، یہ بھی گمراہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دینا، یعنی ہم تو بس قرآن کے الفاظ لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب اللہ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا ہاتھ ہے. بھائی ایسا ہاتھ ہمیں کیا پتا ایسا ہاتھ ہے نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ایسا ہاتھ ہے؟ ید سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، ہم تو نہیں، اللہ نے لکھا ید اللہ. قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا. تو کیا مطلب اللہ کی پنڈلی ہماری طرح کی پنڈلی ہے کیا؟ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ متشابہات القرآن ہے. اچھا چلو محکمات القرآن. محکمات القرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو جی صلاۃ کا مطلب تو درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقیم الصلاۃ کہ صلاۃ کو قائم کرو مطلب درود کو قائم کرو، کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ تو یہ صلاۃ کا مطلب تو درود بھی آتا ہے نا. صحیح ہے. تو ایسا اس طرح تو آپ بہت سارے مطالب لے لیں گے. صلاۃ کا مطلب تو رحمت بھی آتا ہے. رحمت قائم کرو مطلب نماز تو چھوڑ دو، بس رحم کرنا شروع کر دو. تو نماز تو گئی، پوری نماز گئی. زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو. آپ بولیں کہ جی بس پاک ہونا، آپ جائیں وضو کر کے آ جائیں، یا آپ جائیں اچھے سے منہ ہاتھ دھو لیں، فریش ہو جائیں، بولیں زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو گئی زکوٰۃ تو پھر. صحیح ہے. تو الفاظ کے کی صرف حفاظت نہیں، معنی کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ نے وہی معنی کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. مطلب اللہ کے نبی سے ہمیں پتہ چلا. اور اگر کچھ مطلب جو اصول جو احادیث سے یا اجماع امت سے ہمیں آ رہا ہے اس کے خلاف آپ اس سے نہیں آپ کو اختلاف کرنے کی گنجائش. اللہ کے نبی سے اختلاف تھوڑی ہو سکتا، نبیوں سے تھوڑی اختلاف ہوتا. اسی طرح اجماع امت سے بھی اختلاف نہیں ہوتا. ہاں اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کی اپنی کوئی رائے بن رہی ہے، آپ نے اصول اور ضابطے اور آپ نے محنت کی ہے، قرآن کے جو تفسیر کے اصول ہیں ان کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، آپ نے تفاسیر کو بھی دیکھا ہے، آپ کا جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں وہ کسی حدیث کے خلاف نہیں جا رہی، اجماع امت کے خلاف نہیں جا رہی، پھر وہ آپ کی تفسیر یعنی آپ کا مطلب ہے اور اس کی گنجائش ہے. اگر وہ اصول یعنی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں گے ایک لفظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے خلاف اگر نہیں ہے، وہ قابل قبول ہے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنا بھی دماغ اور دل کھول کے رکھیں اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو یقیناً قرآن کا احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، صحابہ کا بھی یعنی کہ اجماع، مطلب آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ چلے کچھ. یہ 8 سالہ درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کچھ نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کتنا کچھ اس میں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. تب جا کے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ 2-4 لفظ سمجھ میں آتے ہیں، کچھ ہم بولنے کی کچھ مطلب ہمت ہو پاتی ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال کے ساتھ چلو، امت وسط ہو. تو نہ تو اس اینڈ پہ جاؤ ایکسٹریم پہ کہ اپنے بزرگوں ہی کے نگاہوں سے قرآن پڑھ رہے ہو، اس کے آگے سوچ ہی نہیں رہے، اپنی عقل بند ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا، خود تحقیق ہی نہیں کر رہے. یہ بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا اور جی سارے اصول اور سارے علماء ساری احادیث تک کو ان کے سائڈ پہ کر دیا اور جی ہم خود قرآن سمجھیں گے. یہ تو اور بڑی گمراہی ہے، بلکہ دونوں ہی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں گمراہیوں سے بچا کر
ہمیں بالکل متوسط اعتدال والا جو راستہ وہ ہمیں اختیار فرمانے کا حکم فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہی اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. تو یہ مطلب ہے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا. اچھا، اس کے بعد کیا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم جب دشمن تھے اللہ نے تمہیں آپس میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور پھر تم ایک دوسرے کے ایسے ہو گئے جیسے کہ بھائی بھائی. فاس بات تم بنعمت اخوانا، تم آپس میں اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. یعنی صدیوں کی دشمنی کینے اللہ تعالیٰ نے دلوں سے نکال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں صحیح ہو گئے. اور ایسی ایک ساکھ بیٹھ گئی، ایسی ساکھ قائم ہو گئی کہ یار ان کے درمیان اتحاد ایسا مضبوط ہے ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. ایک کو چھوڑو گے پوری قوم آ جائے گی اٹھ کے. ٹھیک ہے، تو عرب کے یعنی کہ تمہارے جو دشمن تھے وہ مرعوب ہوتے ہیں اس سے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے اتحاد سے عرب کے دشمن مرعوب ہوتے ہیں. آج بھی جو ہمارا مصیبت ہے نا ہماری، وہ یہ ہے کہ ہماری مسلم امہ متحد نہیں ہے. اگر آج مسلم امہ متحد ہو تو یہ جنگ منگ کا مسئلہ ہی نہ ہو. وہ بھی تو متحد ہے نا آخر، اپنے اپنے مفاد کی خاطر متحد ہو جاتے ہیں. یہاں حیرت ہے کہ جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان پڑوسی ملک ہیں، پڑوسی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، اس کے باوجود ایک فضول کی بھی کوئی حرکت ہو رہی ہے. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ان کو متحد ہو کے دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا یا آپس میں لڑنا چاہیے تھا؟ ایک متحد ہونا دشمن آپ چاہیے. کی حملہ کر رہا ہے اور آپ گھر کے اندر دو بھائی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دشمن تو بولے گا بھائی یار تو میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، باہر کھڑا رہے گا، دونوں ایک دوسرے کو مار مار کے ختم ہو جائیں گے، یا ایک ختم ہو جائے گا ایک بچ جائے گا. لیکن جو بچے گا وہ اتنا تھکا ہوا ہوگا کہ اس کو ایک دو چماٹے مارو مر جائے گا. تو وہ آئے گا بولے گا کھڑا پہلے تماشا دیکھے گا، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ کون زیادہ اس میں میرا بڑا دشمن کون ہے. تو جو میرا بڑا دشمن ہے اس کے خلاف میں جو میرا چھوٹا دشمن ہے میں اس کو تھوڑا سا ساتھ دے دوں تاکہ بڑا والا دشمن اسی سے ختم ہو جائے اور اس چھوٹے والے کو تو میں ایسے ہی ختم کر دوں گا. یہی حال آج ہو رہا ہے پاکستان افغانستان میں. افغانستان کی مدد کرنے کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان بڑا دشمن ہے، خطرناک ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں، پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں. یعنی افغانستان جب کے طالبان، یا افغانستان جس نے ابھی چند 2-3 سال پہلے ساری افواج کو مار بھگایا ہے، پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے. اتنے پکے دشمن ابھی جنگ سے لڑ کے چند کچھ عرصے پہلے نکلے ہیں، تو اس کو مارنے اس سے تو انسان کو بہت غصہ آتا ہے نا کہ یار اس نے ہمیں بھگایا ہے. اس سے تو ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. پاکستان نے تو یہ اس طرح سے تو نہیں کیا نا کم سے کم، لیکن اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو اس سے اندازہ لگانا کہ پاکستان اصل میں کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے جو سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بڑا احسان کر کے چلے گئے ہمارے اوپر. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ورنہ پاکستان کی کیا حیثیت تھی پھر بھی، لیکن اتنی نہیں تھی. یہ جو ایٹمی طاقت بنا پاکستان، یہ جو اس وقت پاکستان سلامت ہے، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے مرہون منت ہے. صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان نہیں، اور بھی جو لوگ تھے وہاں سارے کے سارے، تقریباً 10,000 کی ٹیم تھی جنہوں نے مل کے جو ہے وہ سارا یہ کام کیا. ان کی پوری ٹیم تھی نیوکلیئر پاور. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے متعلق ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کا جو کیریکٹر تھا اور کردار تھا وہ اس لیول کا تھا کہ جب آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی لیب میں کسی بھی وہاں کے کسی بندے سے آپ بات کریں اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ذکر نکل آئے اور وہ کچھ بات کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان کا کیریکٹر ہی ایسا تھا، اتنا وہ خیال کرتے تھے اپنے سارے لوگوں کا کہ مطلب جیسے کہ وہ ان کا باپ ہو. تو ایسے جب ذکر کرتے ہیں جیسے اپنے انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کا ذکر کرتا تو ذرا جذباتی سا ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ایون کہ ان کی زندگی میں بھی ہوتا تھا کہ کچھ بات کرو تو وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے تھے. تو صرف ایسی نہیں کہ وہ صرف سائنٹسٹ تھے، بہت اچھے سمجھدار آدمی اور بڑے اخلاق والے. تو یہی ہوتا ہے، ایسی ہی زندگی چلتی ہے، اسی سے کیریکٹر بلند ہوتا ہے بھائی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو سونے کو مٹی کر دیتے ہیں اور اپنے ہی سونے کو مٹی کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں اتحاد و اتفاق سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے. اور یہ برادرانہ اتحاد اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اس پورے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، یہ آگے ایک جگہ بات آئے گی اس طرح سے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے ایک کنارے پہ تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا.
ٹھیک ہے، یعنی تم تو کفر کے اوپر تھے اور بس موت آئی تو تم جہنم میں گرو گے، اور موت کا تو کچھ لکھا ہوا پتہ تھوڑی ہوتا ہے آپ کے پاس کہ اتنے سال کے بعد آئیں گے، تو یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان اور ایقان یعنی یقین کی روشنی سے تمہارے سینوں کو منور کیا، تمہارے دلوں کو منور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھر ہدایت دی، اور تم اب جو آگ کے کنارے پہ تھے وہاں سے بچ گیا، بلکہ اب جنت کے کنارے پہ رہو کہ ویسا موت آئے تو جنت میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم الشان دنیاوی اور دینی احسانات کو یاد رکھو گے تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ ایک کیا کہ تم دشمن تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دوسرا کیا کہ جہنم کے کنارے پہ تھے، اب جنت کے کنارے پہ کھڑے ہو، بس موت آئی اور جنت میں گرے، گرے تو نہیں، جنت میں تو داخل ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، پھر دوبارہ سے ایسی خطرناک اور مہلک ہلاک کر دینے والی غلطی پھر سے نہیں کرنا، شیطان کے دھوکے میں آ کر استقامت کو چھوڑ نہ دینا، استقامت سے جمے رہنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ بات سمجھنے بہت اچھے سے والی آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو خیر کی دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں یا فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی یعنی تقوی، اور یعنی پہلے تقوی کا حکم تھا، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم تھا، پھر اتحاد و اتفاق کا، قومی زندگی کا حکم تھا، اسلامی مواقعات کی بات تھی، ٹھیک ہے، اور کیا تھا؟ اللہ کا یہ احسان تھا کہ اس نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگا دیا۔ جی یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جب مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہو جو حق کی دعوت دیتی رہے، ٹھیک ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا دعوت ہو، دعوت کے کام میں لگی رہے۔ اچھا، یہاں سے دعوت کا کام سے مراد تبلیغی جماعت کی دعوت کا کام صرف نہیں ہے، وہ بھی ہے لیکن اور بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کو تو 100 150 سال ہوئے، صحیح ہے، 150 سال بھی شاید نہیں ہوئے، کم و بیش اتنا ہی سال ہوئے۔ تو اس سے پہلے جو 1300 سال گزرے ہیں امت کے، تو اس وقت تو تبلیغی جماعت نہیں تھی، تو کیا مطلب اس آیت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا، بالکل ہو رہا تھا۔ بعض لوگ تبلیغ میں اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی تو کام ہے جو ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ بس یہی ہے، تو وہ اب ناسمجھی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 1300 سال تک اللہ کا یہ حکم تھا ہی نہیں روز زمین پہ۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو بعض گمراہانہ نظریات رکھنے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس آیت کو میں سمجھاؤں، اس آیت کو امت میں کسی نہیں سمجھا، یا وہ اس آیت کی ایسی تشریح بیان کرتے ہیں، فلانی آیت کی، کسی بھی آیت کی جو اجماع امت کے خلاف ہو یا احادیث کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات کر دینا بھی گمراہی ہے۔ تو یہ بھی تبلیغ کی بات بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے کہ بھائی یہ تو بس مولانا الیاس رحمہ اللہ، تبلیغی جماعت کے بانی کا نام ہے مولانا الیاس کاندھیلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، اور باقی ان کے سینے میں جو ایک امت کا درد اور نبوت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی جو کڑھن تھی نا کہ امت کے اندر اسلام پھیلے، تو ان کے اندر بھی اسی طرح کی ایک کڑھن اور یہ بہت درد ان کے سینے میں تھا کہ بھائی اسلام عام ہو، نماز روزہ عام ہو، سب لوگ ہم چیزیں کریں، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ سمجھیں گے صرف یہی ایک جماعت ہے جس نے سارا کام کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے، صرف یہی ایک نہیں ہے، 50 طریقے ہیں، تو اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو سر جی یہ جو دین کا علم سکھاتے ہیں اور فقہ کے مطلب
اسلام سے ریلیٹ مسائل وغیرہ بتاتے ہیں، یہ سب بھی اسی زمرے میں آئیں گے؟ ہاں وہ بھی تبلیغ میں آئے گا نا. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بات کو پہنچانا. جو علماء جمعے کے خطبے میں یا جمعے کے بیان دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں اور دین کی بات پہنچاتے ہیں، دین کے لیے بیانات کرتے ہیں، وہ سب بھی تبلیغ ہی ہے. صحیح تبلیغ ایون کی کتابیں لکھتے ہیں علماء، تو وہ اپنی بات پہنچا رہے ہیں نا، یہ بھی تبلیغ ہے. میں سب جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے. صحیح صحیح. تو تبلیغ کے تو مختلف اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ہم میں یعنی میرے راستے میں، میرے لیے، میرے دین کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، ہم یقیناً ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، اپنے بہت سارے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک راستے کی ہدایت دیتا ہوں کہ میں نے ایک ہی راستہ ہے، ایسا نہیں ہے. سبل جمع ہے. صحیح سبیل کہتے ہیں راستہ، سبل کہتے ہیں راستے، بہت سارے راستے. تو لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنے بہت سارے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. اور ہدایت نہیں دے دیتے، ہدایت اس پہ ان راستوں پر چلا دیتے ہیں. یعنی ایک وقت میں وہ ایک سے زائد کام کرے گا. اس آیت سے ایک اور بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ لنہدینہم سبلنا، سبل جمع ہے اور کم از کم عربی میں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. یعنی وہ کم از کم 3 راستوں سے تبلیغ، 3 راستوں سے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو. تو صحیح. اگر کوئی بندہ صرف ایک راستے پہ چل رہا ہے، فار ایگزامپل کہ وہ صرف اور صرف تبلیغ میں جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، تو اس کو اللہ نے سبل انا نہیں دیا، کیونکہ سبل تو جمع ہے. صحیح. صحیح تو یقیناً وہ کوئی اور بھی کام کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مختلف انداز سے اللہ کے دین کا تبلیغ کا کام کروں. مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ میں یہ اس طرح کلاسز میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف کورسز ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں جو الگ الگ سے ویڈیوز بنا کر یا الگ الگ سے کوئی تحریریں لکھ کر میں اس کو شائع کر دیتا ہوں، چاہے یوٹیوب پر، چاہے تحریر ہوتی ہے تو وہ دوسری جگہوں پہ بھی جاتی ہے. تو دوسرا طریقہ ہو گیا، دوسرا راستہ ہو گیا. اور تیسرا کہ میں کتاب لکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کتاب بھی انشاءاللہ میری چند کتابیں بھی آ جائیں گی تو شائع ہو جائیں گی. تو وہ کم از کم 3 راستے تو میں لگایا وہ، صحیح. کم از کم یہ سبل والی بات تو ہو جائے نا. اور کبھی میں تبلیغ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں. کبھی کوئی جہادی مجاہدین کا کچھ آتا ہے. ایک دفعہ بھی ہمارے مسجد میں آئے تھے مجاہد، تو ان کا کچھ درس تھا، بیان تھا، میں اس پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اور صحیح اور تبلیغ میں بھی میرا وقت لگانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اس میں تھوڑی ترتیب نہیں بن رہی تو میں انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤں گا، ارادہ ہے میرا، تو وہ بھی کروں گا. اور انشاءاللہ جہاد کا بھی ارادہ ہے. لیکن وہ 2 چیزیں بھی کر آن ایکٹ دینے ابھی چل نہیں رہی. ان کا ارادہ ہے اور پختہ عزم ہے، یعنی صرف ارادہ نہیں ہے، پختہ ایک پکا والا ہے. انشاءاللہ میں کروں گا. وہ زیادہ سے زیادہ راستوں میں آپ چلیں. اسی طرح خانقاہ کا جو سسٹم ہے، یعنی کہ اللہ اللہ کروانا یا تزکیہ نفس کروانا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے الگ سے کوئی خانقاہ تو نہیں کھولی ہوئی، لیکن میرے پاس اس طرح کی کیوریز، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو میں اصلاح نفس کا کام جو بھی میں کر سکتا ہوں خود سے. میں پہلے تو اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں، میری اپنی اصلاح مکمل مطلب پتہ نہیں کب ہوگی، اللہ ہی کو پتہ ہے. تو مجھے تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں وہ کر رہا ہوتا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے کچھ بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے میرے سامنے، تو ہم اپنے طلبہ طالبات کی، اس کے علاوہ بھی میں بتاتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے نفس کا مسئلہ ہے، تو میں اصلاح کرتا ہوں، تزکیہ نفس کی کوشش کرتا ہوں، تو ایک راستہ وہ بھی چلا ہی رہا ہوں. اس طرح سے 4 تو یہ بن گیا الحمدللہ. تو ہاں، لیکن اس طرح کا جو سلسلہ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کا میرا کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں، اور میں ان چیزوں میں زیادہ وہ کرتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت، اس سے پتہ چلتا ہے، سبل کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک راستہ نہیں ہے میرے تو کئی راستے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں. صحیح صحیح. صرف تبلیغی جماعت کو تبلیغ سمجھ لینا یہ بہت زیادہ کم ظرفی، کم عقلی، ناسمجھی اور کم علمی اور کیا کہنا چاہیے، نادانی والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور کسی حد تک گمراہی والی بات ہے، بلکہ بالکل کسی حد تک کیا گمراہی والی بات ہے. ٹھیک ہے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں
انڈر ایسٹیمیشن کیا مطلب؟ مینس یہ کہ آپ ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو آپ ایک چھوٹی سی چیز میں بند کر دیں. ہاں ہاں تو بالکل، یہ ایک ہاں. تبلیغ بہت بڑا کام ہے نا، بہت بڑا ایک تبلیغ ہے. بلغ، اللہ کے نبی کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، بلغ ما انزل الیک، کہ جو آپ کی طرف نازل ہو رہا اس کی تبلیغ ہے نا، اس کو پہنچاتے رہیے. صرف ابلاغ نہیں، تبلیغ. تبلیغ کا تبلیغ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب اس کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی اور ریپیٹیشن ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ پہنچا دینا نہیں ہوتا، بار بار بولتے رہنا ہوتا. مبالغہ ہے نا، مبالغہ کا سیکھا ہے. نہیں، مبالغے کا صیغہ نہیں ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، لیکن بار بار اس کے اندر ریپیٹیشن ہے. ہوں. ٹھیک، صحیح. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے ہم. قرآن کے مطلب کو باؤنڈ کر دینا، قرآن کو تبلیغ کا پابند کر دینا، کہ کسی بھی ایک، فار ایگزامپل ایک بندہ بولے کہ جی جہاد ہی ہے اصل، جہاد چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ جتنے لوگ سارے کام کر رہے ہیں سب پاگل ہیں، ان کو دین کا سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کوئی بندہ بولے کہ صرف کوئی عالم صاحب ہے، کوئی مولوی صاحب ہے، بولے کہ صرف کتابیں لکھنا ہی تبلیغ ہے، تبلیغ میں جانا وانا سب بدعت ہے. اور یا بدعت تو نہیں، نہ بولے نہ بولے کہ کچھ بھی بولے کہ سب فضول ہے، اور یہ جو ہے وہ پتہ نہیں خانقاہوں میں جو ہو رہا ہے یہ بھی فضول ہے، اور جہاد میں جو ہو رہا ہے سب فضول ہے. اصل صرف کتابیں لکھنا ہے، بس کتابیں ہی لکھو. اور یہ جو میڈیا پہ آ رہے ہیں یہ لوگ بھی، یہ تو تصویر کا استعمال کر رہے ہیں، ویڈیو کا، سے تو حرام ہے. وہ بھی ہم اس کی عقل پہ بھی ماتم کریں گے. اللہ کی مدد، صرف تبلیغ کو آپ نے ایک میں کیسے باؤنڈ کر دیا؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم اس کے ایسا نہیں ہے، کسی بھی ایک کو خاص نہیں کر سکتے آپ. صحیح ہے نا. صحیح صحیح. ہاں، دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ کا راستہ ہے. سورہ یوسف میں آتا ہے قل ہذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ. وہاں ایک ہے سبیل، ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، وہاں ایک ہے وہ میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرتن، کیسے بلاتا ہوں؟ علی وجہ البصیرہ بلاتا ہوں، شرح صدر کے ساتھ بلاتا ہوں، کنفیوژن کے ساتھ نہیں بلاتا، کم علمی کے ساتھ نہیں بلاتا، مکمل بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ بلاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پڑھا کر بھی ہو سکتا ہے، وہ تصنیف تالیف لکھ کر بھی ہو سکتا ہے، وہ ویڈیو، جیسے آج کل یہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کے، یہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور تبلیغ میں جانے کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، جہاد کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ کا تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے اس کے بھی تھرو، لیکن وہ صرف اسی میں باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے تزکیہ نفسی کو دیکھ لیا، باقی نہ کتاب کی تعلیم ہے نہ حکمت کی تعلیم ہے، بس یہ تزکیہ نفس اور اس کو بھی تصوف کا نام، اور صرف تصوف ہی کے انداز سے کرنے. تو وہ تو میں تو سب شدید اختلاف کرتا ہوں، آپ لوگ کو پتہ ہے. تو تصوف سے نہیں کرتا جو آج کل رائج ہیں بس ناسمجھی میں، تو وہ یا کم علمی میں، تو اس سے میرا اختلاف ہے. تو بس کو وہ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اعلیٰ بصیرتن، چاہے اب ہو اعلیٰ وجہ البصیرہ، طریقہ جو بھی ہو، طریقوں کا مسئلہ نہیں ہے، منہج کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا، یہ انداز کا مسئلہ نہیں. منہج تو شاید زیادہ وہ نہیں ہے کہ انداز کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جس بھی انداز سے کریں، لیکن کرنی دعوت ہے، دینی دعوت ہے، دعوت میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، فل بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. یا رسول اللہ، اگر آپ دعوت آپ کا راستہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے، تو آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو بھی میرا اتباع کرے، وہ سب کا یہی کام ہے. تو اللہ کی طرف بلانا یہ لازمی چیز ہے. بعض لوگوں نے ہم لوگ سمجھ لیں کہ بس ہم اپنا کام، بس ہم اپنا اللہ اللہ کر لیں، بس ٹھیک ہے کافی ہے. تو بھائی نہیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہے جو نئی دین پہ چل رہا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بلائیں، اس کو دین کی دعوت دیں. دعوت دینے کا ضروری نہیں کہ آپ ایک گشت کے تھرو جائیں، اور اس کے ضروری نہیں، آپ بیٹھیں سلام دعا کرتے ہیں، کوئی بات کر دیں. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ چلیں اپنی مثال دے دیتا ہوں نا. آپ لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں تفسیر میں،
تو آپ لوگ کہیں جہاں بھی جا رہے ہیں، رشتے داروں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں، آپ بتائیں کہ بھائی ہم یہ تفسیر کی کلاس لیتے ہیں تو آپ بھی پڑھیں، اور وہ پڑھنے کے لیے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ تو ان کو سکھا دیں نا، جو آپ صحیح سیکھ صحیح رہے ہیں وہ تو آگے پہنچا دیں. فار ایگزامپل ہر کلاس میں یا تقریباً ہر دوسری تیسری کسی کلاس میں کوئی بہت ایسی خاص بات آتی ہے جس پہ مجھے تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے، جیسے کل کی کلاس میں میں نے کی تھی اور آج کی کلاس میں بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے. تو وہ چیز ایسی ہے جو آپ لوگوں کو مطلب ایک خود بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یار ہاں یار یہ چیز جو ہے وہ اچھا، یہ کانسیپٹ تھوڑا واضح ہو گیا. تو وہ کانسیپٹ اس کا بھی واضح کرتے ہیں. جب آپ کو نہیں پتا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پتا ہو. آپ صحیح اس کو یہ نہیں صحیح بولیں کہ تمہیں نہیں پتا ہوگا میں تمہیں بتاتی ہوں، نہیں، آپ بولیں کہ میں نے آج ایک چیز سیکھی ہے، میں سوچ رہی ہوں تم سے شیئر کروں، تم بتاؤ تمہارا کیا اوپینین ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا. یہ تھوڑی ہوتا ہے آؤ بیٹھو میں نے آج کلاس لی ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گی، یہ میں تمہیں پڑھاؤں گا. بولے گا بھائی جا بھائی جا، مجھے بھی سب پتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو طریقہ دعوت بھی سیکھنا ہوتا ہے. آپ یہ بولیں کہ میں نے ایک کلاس لی ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے تو میں چاہ رہی ہوں میں تم سے شیئر کروں، تم بتانا تم کیا سوچتی ہو، کہ تم بتانا تم کیا سوچتے ہو اس حوالے سے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب اس میں وہ بھی ہاں بتاؤ کیا، کیونکہ وہ کیا ہے، اب وہ اس انداز سے سوچ رہا ہے کہ اس میں کوئی بات ہوگی تو میں بھی اپنی رائے پیش کروں. اچھا، اپنی رائے دینے کا شوق ہوتا ہے، اپنا علم بتانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اس شوق میں سن لے گا پوری بات توجہ سے. آپ نے سنا دی، اب جب اس کو سنائیں گے بولے گا یار واہ یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں خود بھی نہیں سوچتا تھا. ہو سکتا ہے یہ رسپانس آئے، اور ہو سکتا ہے رسپانس آئے ہاں یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں تو بولتا ہی ہوں. بولے یار واہ یار اب تم تو بولتے یار تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. اس سے کیا ہوگا، کنیکشن ہو جائے گا. بولے گا ہاں چلو ٹھیک ہے اب آئندہ تم مجھے بتانا. تو وہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے، یا وہ بولیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں بتاؤں گی. تو ایک بات شروع ہو گئی نا. تو آپ ڈیلی اس طرح شروع کر دیں، ڈیلی آلٹرنیٹ ڈے شروع کر دیں. یہ آپ کی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا تو دعوت پہنچائیں نا. آپ یہاں مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کہیں اور سے کوئی کورس کیا ہے، آپ نے کوئی یوٹیوب پہ کوئی کسی عالم کا کوئی بیان سنا، آپ لوگ اچھی بات سیکھی، یا آپ نے کوئی کتاب پڑھی اس میں کوئی اچھی بات سیکھی، آپ اس کو شیئر کیوں نہیں کرتے. صحیح خواتین اپنے سوٹ یا جو برانڈز یا جو سیلز لگی ہوتی ہیں اس کی شیئرنگ تو بغیر کسی موٹیویشن کی کرتی ہے، یعنی بغیر کسی ایکسٹرنل موٹیویشن کی کرتی ہے. انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے اندر سے کہ وہ بتاؤ جی میں فلاں جگہ سیل لگی ہے، کیا سوٹ تھا، وہ یہ دیکھو یہ سوٹ لائیے، دیکھو کپڑا دیکھو، اس کا اسٹف چیک کرو، اس کا پرنٹ چیک کرو، اس کا ڈیزائن چیک کرو، اس کا. اس طرح جو حضرات ہوتے ہیں وہ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یا موبائل لیتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو کیا سیٹ ہے، وہ ہو کیا بہترین، اس کے اندر یہ فیچر بھی ہے، یہ بھی ہے. یہ گاڑی دیکھ رہے ہو اس کے اندر فلاں فلاں فیچرز ہے. وہ کیوں دعوت دے رہا ہے، کس نے اس سے پوچھا تم اپنی گاڑی دکھاؤ. لیکن ہم بولتے ہیں کیوں، اس کے اندر سے تعلق، قلبی تعلق جس چیز کا ہوتا ہے، انسان اس کا تذکرہ کرے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اس کی طبیعت ہے نا، اس کی طبیعت اللہ نے بنائی ایسی ہے. وہ ضرور بھی ضرور بولے گا کہ بھائی اپنی چیز کے بارے میں بات کرے گا. تو یہی دعوت، یہی جو آپ اپنی ان چیزوں کی، دنیاوی چیزوں کی ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی گھڑی لی ہے، آپ نے کوئی موبائل لیا ہے اور آپ اس کی کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اٹس سمپل ایڈورٹائزمنٹ. بٹ اس کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ وہ والی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے کہ جو چل رہی ہوتی. یہ ایک بالکل مخلصانہ اور ایک بتانے والی ہے کہ بھائی یہ میں نے لیے، مجھے تو بڑا پسند آیا، تم بھی دیکھ لو. اور یہ جتنی افیکٹو ہوتی ہے اتنی دوسری ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی. اس میں تو بولتے ہیں یار یہ تو اپنا، بلکہ آج کل ہم تو مطلب یہی بولتے ہیں اپنا منجن بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ، لیکن یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ خود اس کے طرف ہو کر اور آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں. تو دین کی دعوت بھی اسی دل سے دینی چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ چیز میں نے سیکھ، اس انداز سے خود آٹومیٹکلی اب آپ کے اندر جذبہ ہو دعوت دے. یہ ہوتی ہے دعوت. ہاں آپ طریقہ، آپ تبلیغ میں جا کے دیں، آپ ویسے بات کر کے دیں، آپ لکھ کر دیں، تحریر لکھ کے دیں، آپ میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ دیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ دیں، آپ ویڈیو میں دیں، آپ آڈیو میں دیں. مختلف طریقے ہیں. کتابیں لکھ کے دیں، تحریریں لکھ کے دیں، کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھاپ کے دیں، رسالے لکھ کے دیں، آپ کی مرضی ہے. جب ان میں سے سب طریقوں کا استعمال کر لیں، دو تین کے چند ایک کا استعمال کر لیں. تو یہ سب چیزیں صرف اس وقت باقی رہ سکتی ہیں. کون سی سب چیزیں ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. تقویٰ، اللہ کی رسیوں کی مضبوطی سے تھامنا، اتحاد اور اتفاق، آپس میں بھائی چارہ جوڑ، اور اللہ کی نعمت کی یاد دہانی کہ اس نے ہمیں جہنم سے بچا کے دین کے راستے پہ لگا دیا. یہ 5 چیزیں اس وقت باقی رہیں گی جب آپ اس کی ریپیٹیشن کریں گے. اگر آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، ایک حدیث اور سنا دوں، بخاری مسلم کی روایت ہے، غالباً بخاری یا مسلم کے یا دونوں میں موجود ہے، بالکل آتھینٹک حدیث ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فرمایا
کہ ایک پانی کا جہاز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی دو منزلیں ہیں. ایک بالکل نیچے والی منزل ہے جس کا فرش پانی سے ٹچ ہے نیچے سے، یعنی کہ یہ فرش ہے، یہ ڈبل فلور ہے نا، ڈبل فلور پانی کا جہاز ہے. ایک فلور یہ ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں. ایک فلور یہ نیچے والا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. یہ پانی پہ تیر رہا ہے، چل رہا ہے. اس کے اوپر لوگ ہیں، اور اس کے اوپر ایک اور فلور ہے، اس کے اوپر بھی لوگ ہیں. نیچے والے لوگ سو رہے، اوپر والے لوگ جاگے ہوئے. یہ کوئی بھی وجہ ہے کہ نیچے یہاں پانی میں کوئی پٹا کشتی کا جہاز کا ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اس میں سے پانی اندر آ رہا ہے. نیچے والے فلور کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے، اوپر والے فلور کے لوگوں نے دیکھ لیا، اور اوپر والے لوگوں کے اوپر کے فلور کے لوگوں کو پتہ ہے. سمجھنے بات بہت اہم ہے، غور سے سمجھیں. اللہ کے نبی نے سمجھایا، میں بھی سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پوچھا صحابہ سے کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اوپر والے لوگ یہ کہیں کہ یار ہمارا تو پٹھا نہیں پھٹا، ہمارا پٹھا نہیں پھٹا، تو ہمیں کیا فکر، ہم اپنا چل رہے ہیں، ہمارا فرض تو ٹھیک ہے. اور وہ نیچے والے لوگوں کو نہیں بتائیں کہ بھائی اٹھو اٹھو، پھٹ گیا ہے، اس کو کچھ بھرو، کچھ کرو، پانی نکالو، ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی، تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے. اگر یہ اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا نیچے والے لوگ مر جائیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے؟ نہیں، کیا ہوگا؟ کیا سب لوگ سارے ہی ہلاک ہو مریں جائیں گے. گے. سارے مریں گے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی یہی جواب دیا نا، اسی طرح کا جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک لوگ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا دین، اپنا دین سلامت ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو دین پر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے ان کی، اور اوپر والے لوگ یعنی کہ یہ دین پر چلنے والے لوگ دین پر نہ چلنے والے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، یا ان کو دین کی طرف، وہ جو سوراخ ہو گیا جس سے پانی آ رہا ہے، وہ جو فتنے ہیں جو ان کی زندگیوں میں آ رہے ہیں، اس کی طرف اگر متوجہ نہیں کریں گے تو جس طرح یہ نیچے والے ہلاک ہوں گے، یہ بھی اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. ہم لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آگے نہیں پہنچاتے بات. مطلب ہاں ٹھیک ہے، ہم بس پڑھنا بس کافی ہے، ہم ہی پڑھ لیں بہت ہے، ہم ہی سمجھ لیں بہت ہے. بھائی آپ نے ایک بلغوا عنی ولو آیا، حدیث میں آتا ہے اگر مجھ سے کوئی ایک بات بھی سنو تو آگے پہنچا دو. ہم لوگ کیا صحیح. کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے پہنچا دیں. مطلب ہماری عجیب مصیبت ہے، ہر چیز میں ہم نے ایکسٹریم پہ جانا ہوتا ہے. یا تو اتنا کر لیں گے کہ جو پتہ ہے صحیح والا وہ بھی نہیں بتائیں گے، یا ایسا کر لیں گے کہ باقی کچھ علم نہیں ہوگا اور یوٹیوب پر اپنا یا فلاں جگہ پر اپنا چینل کھول کے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیں گے، اور عجیب عجیب نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیں گے کہ او ہو اتنے عرصے سے ہم نے تو وطر کی نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، اور وہ پوری امت کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے. یا او ہو پتہ نہیں عجیب نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں کہ ہمارے تو علماء نے یہ بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ساری زندگی یہ پتہ ہی تو ہم نے حدیث میں پڑھ لیا تو یہ ہے، ہمیں تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے. یعنی علماء سارے کے سارے، چلو ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، پوری امت کے پورے علماء سب کے سب پاگل ہیں. یہ ایک جن کا بچہ انسان کا بچہ اٹھا ہے، اس کو سب پتہ ہے. یہ خیال است محال است جنون، یہ خیال بالکل ایک فضول خیال ہے، محال ہے، اور جنون اور پاگل پن ہے. ایسا صحیح. نہیں ہوتا. تو یا تو اتنے پاگل ہو جائیں گے یا بالکل ہی ختم ہو کے بیٹھ جائیں گے. بھائی درمیانی راہ پہ چلو نا، جو صحیح آپ پکی آتھینٹک باتیں علماء سے سن رہے ہو، آتھینٹک علماء سے سن رہے ہو آپ، ٹھیک ہے اس کو بھی ایک دفعہ ریچیک کرنا چاہو کر لو احتیاطاً، اس کی تو دعوت دو. اس کی دعوت اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. سب ہلاک ہو جائیں گے. میرے خیال میں ایک واقعہ بھی ہے نا اس طرح کے، ایک نیک لوگ تھے اور اس بستی پہ عذاب آ رہا تھا، تو فرشتوں نے ہاں پوچھا کہ وہ تو نیک ہیں. نیک لوگ تھے، یا اس میں ایک صاحب تھے جو بڑے نیک اور بڑے مسجد میں یا عبادت گاہ میں بیٹھے رہتے تھے، تو اللہ نے بولا کہ تم جاؤ پوری بستی کو ہلاک کر دو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں یہ تو اس میں ایک بندہ تو نیک ہے، تو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہتا ہے، تیری یاد میں ڈوبا رہتا ہے. تو اللہ نے بولا پہلے اس کے اوپر بستی الٹی کرو، پھر ان بقیوں پر الٹی کرو.
ویسے مجھے اس کے مولا اس لیے کیونکہ جب اس کو میں نے دین کا علم اور دین کی سمجھ دی ہے میرا جو بھی تھا، تو اس نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا اور لوگوں کو کیوں نہیں دعوت دی، کم از کم بلاتا تو۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ حوالہ، اس کا حوالہ کیا ہے یا اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن خیر بات ٹھیک ہے بھائی، ہمیں جو پتا ہے صحیح والی بات وہ تو بتائیں نا آگے جا کے، ہم وہ بھی نہیں بتاتے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ اللہ کا یہ تقوی، یعنی اگر کوئی بندہ کسی خانقاہ میں یا کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے ذکر اللہ کر رہا ہے اور ہمیں بڑا متقی لگ رہا ہے، لیکن وہ دعوت دین کی نہیں دیتا تو وہ متقی نہیں ہے، کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اس پہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا، تو اللہ کا ایک حکم چھوڑا تو وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، بلکہ غالباً حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، بلکہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہی کہ یہ والی صورت کا کنہوں نے کیا ہے حاشیہ، خیر تو دونوں میں سے جنہوں نے بھی کیا ہے بہت ہی بڑے دونوں علماء، بڑے مفسر ہیں، اور اس کے علاوہ بات بالکل لاجیکل اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو گزشتہ آیت میں تقوی کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا، اتحاد کا اور تفرقہ نہ کرنے کا جو ذکر ہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا، اور اللہ نے جو جہنم کی آگ سے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کے دروازے کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس نعمت کا، یہ سب چیزیں کب مستقل طور پر قائم اور دائم رہیں گی؟ جب آپ انہی چیزوں کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا فوراً اگلے ہی جملہ فرمایا اگلی آیت میں، 104 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف برائے۔ خیر کیا ہے؟ دین۔ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا، بھلائی کا حکم کرتی ہو، وینہون عن المنکر، اور برا اس سے روکتی ہو، کس سے؟ منکر چیزوں سے روکتی ہو، منع کرتی ہو۔ تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے۔ تو یہ اس وقت تک ہوگا جب آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے بقدر بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ کام وہ حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس بھی ہو۔ ایک ان کو قرآن کا علم ہو، ایک ان کو سنت یا حدیث کا علم ہو، دوسرا ان کو ہوش بھی ہو، اور چوتھا ان کو کیا ہو؟ موقع شناس بھی ہو کہ کب کیا بات کرنی ہے۔ کیا ہوتا ہے عموماً؟ یا تو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہوتا، دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، غلط دعوت دے دیں گے۔ یا یہ کہ قرآن و حدیث کا علم تو ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا چل رہا ہے اور ہم اس کے حساب سے اب کیا بات کریں، اور موقع شناس ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا بات، کہاں بات، کیسے بات کرنی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلطی کر جائیں گے۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کرنے کے سارا نظام جو ہے نا وہ خراب درم برم کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کا سبب بن جائے، یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع میں نرمی برتنے لگے۔ شاید اسی لیے مسلمانوں میں ایک مخصوص جماعت ہونی چاہیے، اور ان کو اس منصب پر معمور کیا گیا، حکم دیا گیا کہ جو ہر طرح کی دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اور جب لوگ امت مبتلا ہو فضولیات اور خرافات اور گناہوں اور نفس پرستیوں میں اور مشکل سب اتنی، یعنی دین سے بالکل دور ہوں، اور جن کو اللہ نے تھوڑی دین کی سمجھ دی ہے یا جتنی بھی دین کی سمجھ دی ہے وہ دعوت ان کو نہیں دیتے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت اللہ کو پکارتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دعوت کا کام اتنا چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہاں وہ تبلیغ ہی کے فورم میں منحصر نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا بہت بڑا کام ہے اس امت میں، اس دور میں۔ جتنی اصلاح تبلیغ سے ہوئی ہے، جتنی ایک بڑی جماعت تبلیغ کی جماعت ہے، اور جس طرح اللہ اس جماعت سے کام لے رہے ہیں، لیا ہے اور اب بھی لے رہے ہیں، وہ شاید کسی دوسری جماعت سے اس وقت اس طرح سے نہیں ہو رہا۔
تو اب مثال کے طور پر ایک بات یہاں بتا کر، کیونکہ ایک بات تبلیغ کی چلیے تو اس کو تھوڑا مکمل کر کے ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تبلیغ میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ سارے کام تبلیغ میں جانے سے ہو جائیں گے. گھر میں ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، کوئی بات نہیں، امیر صاحب نے تشکیل کر دی ہے. اور تشکیل بھی خود ہی سے تو نہیں کرتے نا امیر صاحب، امیر صاحب بھی تو نام لکھواتے ہیں. تو اس میں نام لکھواتے ہیں امیر صاحب نے، ہمارے یہاں تبلیغ میں ہمارا جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جو بیماریاں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جانے میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے سے اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرتے ہیں. تو میں تو جا رہا ہوں. اب اماں کہہ رہی ہوں گی بیٹا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، کوئی خیال رکھ، میں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یا اماں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بیگم بولے کہ جی جی، بھائی یہ میری طبیعت، کانسیپٹ تو بہت دیکھا گیا ہے. ہاں دوائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو بیگم بھائی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا تو ایمانی کمزور لگ رہا ہے مجھے. میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی ضائع کر دیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا بھائی. اب وہ ایک اور میرے پاس ایک اور وہ آئی کہ جو وہ ان کے ہسبینڈ تبلیغ میں، اور بیگم کی ڈلیوری ہو رہی ہے، اور بیگم کی ڈلیوری کون کرانے جا رہے ہیں جی؟ پڑوس میں ایک صاحب ہیں، پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ایک والد صاحب ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں ان کو. مطلب میری اپنی کولیگ بھی ہیں، سب ان سے تعلق بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے. ان کی کیا ہے کہ وہ ان کے فادر لے کے جا رہے ہوتے تھے، اور ان کے اپنے میاں جی کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے. تو بیوی کی خدمت کرنا اور یہ بچے ہونے والے ٹائم پہ بیوی کے ساتھ رہنا اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے راستے کو بہت محدود کر لیا. حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک صحابی یا ایک بندہ بہت پھرتیلی طریقے سے کام کر رہا تھا، بہت اس کے مستعدی سے کام کر رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کاش کہ اس کی یہ پھرتی، اس کی تیزی اللہ کے راستے میں لگتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں. اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی ذات کو کسی غیر اللہ کا محتاج نہ کرے، کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، فہو فی سبیل اللہ. اس طرح ایک دو چیز اور گنوائی کہ اگر یہ اس لیے کر رہا ہے تو بھی فہو فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کر رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ. یعنی اللہ کا سبیل یا اللہ کا راستہ کوئی اتنا چھوٹا تھوڑی ہے. اللہ کے راستے کو تم نے بڑا چھوٹا کر لیا جی، تبلیغ ہی میں جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صرف اس لیے کما رہے ہیں، بیوی بچوں ماں باپ کے لیے چھوڑو، اگر اپنی ذات کے لیے بھی کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں. تو یہ دین یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو تبلیغی جماعت میں امیر صاحب ہیں ان کو خود کو سمجھ نہیں ہے. وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو 50-60 سال سے تبلیغ میں چل رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، 50 سال سے تبلیغ میں چل رہے ہیں. تو بس وہ ان کے سامنے ایک دو کراماتیں ہو گئی ہوں گی، ایک دو واقعات ایسے ہو گئے ہوں گے کہ وہ انہوں نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ بس شروع، یا انہوں نے کسی اور کا سن لیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان معاملات کے اوپر تھوڑی دین کو چلائیں گے. ہم تو قرآن اور حدیث سے دین کو سمجھیں گے، اور دین کو قرآن حدیث ہی ہمیں صحیح بتاتا ہے دین. تو وہ قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ رہو، باپ کے ساتھ رہو، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ رہو. نہیں میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. تو یہ اللہ کا راستہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تبلیغی جماعت میں چلنا کیا قرآن حدیث میں آیا ہے کہ تم اس کو اتنے آرام سے اللہ کا راستہ کہتے رہو کہ جی جو امیر صاحب نے بلایا؟ وہ تو امیر صاحب کا راستہ ہے، پھر کہ تبلیغی جماعت کا راستہ ہے وہ تو. اس کو تم فی سبیل اللہ کہہ رہے ہو، تو یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. تو کیا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اور بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ امیر گھر سے کال آ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، بیوی یا ماں کی یا باپ کی یا بیٹے کی بھی، بھائی کی بھی، چلو تو امیر صاحب سے نہیں نہیں بھائی چلہ پورا کرو، چلے میں ابھی 5 دن باقی، نہیں چلہ پورا کرو. گناہ ہے، گناہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں میں. یہ کوئی طریقہ ہے چلہ پورا کرو؟ بزرگوں کے طریقوں سے نہیں ہٹو. ابے بزرگوں کے طریقوں کو کیا مطلب، یہ کون سا بزرگوں کا طریقہ ہے؟ حضرت عثمان اس وجہ سے سر جی جہاد پتہ میں ہے جا ایک رہے ہیں، اور جہاد میں. کانسیپٹ بھی اب ہو گیا ہے کہ رشتہ آتا ہے نا تو لڑکیاں اوائڈ کرتی ہیں کہ اچھا تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی، مطلب یہ ایک عمومی کانسیپٹ اب ہو گیا ہے کہ وہ فیملیز کو بیمار اور اس حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ جہالت ہے نا، اس کی وجہ جہالت ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر اب وہ جو پہلے جو طریقہ ایک تھا نا، مولانا ریاض کاندھیلوی رحمہ اللہ نے بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر جماعت میں 2 علماء لازمی ہوں.
اب آپ دیکھ لیں کتنی جماعتیں نکلتی ہیں، کوئی ایک بھی درس نظامی پڑھا ہوا نہیں بندہ نکل ہوتا وہاں، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہوتا جو دین کا کچھ علم رکھتا ہو، اور لوگوں کو جو اس طرح کی اپنی طرف کی ایڈٹ چیزیں ہیں یا ایک مقام سے بڑھا دیا جا رہا ہے کسی چیز کو، بھلے وہ دین کے اندر ہے لیکن اس کے دین میں ایک مقام ہے، آپ اس کو اتنا بڑھا رہے ہیں، اس کو کوئی روک، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس کو اس چیز کی سمجھ ہو اور وہ روکے، سمجھ ہی نہیں ہے وہاں، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس میں سمجھ ہو تو روکے گا کون؟ تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ابھی ایک بیان، وہاں گئے تھے موزمبیق میں غالباً، وہاں انہوں نے بیان کیا اور ایسا صحیح کا انہوں نے اصلاح کی ہے نا تبلیغ جماعت، اور جو انہوں نے سنائی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، یہ کر کیا رہے ہو آپ، اور عمومی بیان میں سنائیں گے، جو انفرادی اندرونی طور پہ جو بتایا وہ تو آپ تو میں کیا بتاؤں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے دفتر میں کچھ لوگ آئے تو کچھ بات کی، تقی عثمانی صاحب نے ایسا ان کو وہ کیا ہے نا، وہ تو اندر کا تھوڑا سا ہے، مطلب اس میں تو اور زیادہ وہ کیا ان کو سمجھ کہ یہ کیا بدعت، اور مطلب یہ تو بدعت بنتا جا رہا ہے۔ درس نظامی کر لیا ہوتا ہے بندے نے، 8 سال کا عالم کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے بعد جو تبلیغی مدارس ہیں وہ کہتے ہیں سال لگاؤ، اور اگر کوئی سال نہیں لگاتا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے علم میں پختگی نہیں ہے۔ سال لگانے سے اس کا کیسے علم میں پختگی نہیں ہے؟ امام راضی نے سال لگایا تھا، امام غزالی نے سال لگایا تھا، امام سفیان ثوری نے سال لگایا تھا، امام ابو حنیفہ نے سال لگایا تھا، امام شافعی نے سال لگایا تھا، شاہ ولی اللہ نے سال لگایا تھا، جن کی کتابیں پڑھ کے ہم عالم بن رہے ہیں انہوں نے سال لگائے تھے۔ عجیب فضول بات۔ ہاں آپ یہ بولو، اور سال سے تو مجھے ویسے ہی اختلاف ہے، 4 مہینے سے زیادہ تو مجھے ویسے ہی اختلاف ہے، اور جو لوگ درس نظامی کر لیتے ہیں عموماً ان کی عمر ہوتی ہے 20-22 سال۔ میرے نزدیک تو ان کے لیے اوپر واجب ہے اس دور میں کہ شادی کریں، نکاح 1 سال مزید ڈیلے کرتے ہیں۔ یار آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں بالغ ہوتی شادی کرو، آپ اس کو تبلیغ میں بھیج رہے ہو۔ اور بعض لوگوں کے ماں باپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار بس اس کا درس نظامی ہو تو کچھ ہمیں کما کے کھلائے، بڑی مشکلوں سے قسمہ پرسی میں وہ گزارا کر کے اس کا ابھی تک خرچہ سنبھالے تھے، وہ پھر سال لگانے جا رہا ہے۔ اور ماں باپ بھی بعض اوقات تبلیغی ہوتے ہیں، خود میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا میرا دوست ہے، اس کے والد صاحب بھی کیونکہ تبلیغی ہیں، وہ دائرہ تبلیغ میں، اس کو بہت روکا، میں نے کہا تم مت جاؤ تبلیغ میں، تم مت جاؤ، سال میں تم غلط کر رہے ہو۔ اس کو نہیں سمجھ آئی، دلائل دیتا رہ گیا، میں سمجھاتا رہ گیا، اس کو نہیں سمجھ، اس نے میرے وائس میسیج بھی سارے پورے نہیں سنے تھے، اصل میں سن لیتا تو شاید سمجھ میں بھی آ جاتا، اس کو نہیں سمجھ آئی۔ میں کہا چلو جانا ہی ہے تبلیغ میں، یار تم 10 دن لگا کے آ جاؤ، اللہ کے بندے اپنے والدین کا خیال کرو، وہ تمہیں، وہ اب ان کو تم سے امیدیں ہیں، تم کچھ کما کے کھلاؤ ان کو، نہیں تو وہ تو ابو تو خود ہی بھیج رہے ہیں، اما ابو تو راضی، بھائی وہ تو اس لیے راضی نہیں کیونکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ تو تبلیغ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تبلیغ ہی کی وجہ سے دین پہ آئے ہیں، اور اسی وجہ سے تمہیں بھی انہوں نے عالم بننے بھیجا۔ تو اب اگر تم، وہ تو تمہیں بھیجیں گے تو ان کو سمجھاؤ کہ ابا تبلیغی جماعت بہت بڑی جماعت ہے، برحق جماعت ہے، اور ان کا کام بہت ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس وقت مجھ پہ وہ ضروری نہیں ہے، اس وقت مجھ پہ ضروری ہے کہ میں جلدی سے شادی کروں اور آپ لوگ کا بھی کچھ ہاتھ بٹاؤں، اپنا بھی گھر چلاؤں، پھر وقت ملے گا لگاتا رہوں گا، سیر و چلہ ارشا لگاتا رہوں گا، اپنی ترتیب جو بھی ہوتی ہے۔ اور سال لگانے کا مجھے اس لیے مجھے وہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے تو شادی کرو، اور شادی کرنے کے بعد کیا ہے، بیوی ہے اب آپ کی ذمہ داری میں، اور بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنے پہ حضرت عمر نے منع فرمایا تھا، اس وجہ سے 4 مہینے سے اوپر میں 7 مہینے اور سال کے حق میں نہیں ہوں۔ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، اور بہت سے لوگوں کی رائے یہ نہیں ہے، اور مجھے یہ سننے کو ملتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے وقت نہیں لگایا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، قرآن حدیث سے دین سمجھ آتا ہے، یہ وقت لگانے سے دین سمجھ آتا ہے۔ تبلیغ جماعت میں اتنا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی وقت لگانے سے دین سمجھ آتا ہے، یہ میں کیا بولوں اس کو، یعنی قرآن حدیث پڑھنے سے دین سمجھ نہیں آ رہا، جی وقت لگانے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1300 سال تک امت کو دین سمجھ ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ تبلیغ جماعت ہی نہیں تھی تو وقت لگاتے ہی نہیں تھے، تو وقت لگاتے نہیں تو دین سمجھ آیا نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تبلیغی جماعت میں پھر سے کہہ رہا ہوں، تیسری چوتھی پتہ نہیں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، تبلیغی جماعت برحق جماعت ہے، اس میں وقت لگانا چاہیے، لازمی لگانا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے، ایک ماحول میں جڑتے ہیں آپ کی طبیعت بنتی ہے، کیفیت بنتی ہے، مسجد میں رہتے ہیں، اور باقی اللہ کے راستے میں، اللہ کی دعوت کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ آپ کی دنیا اور دین بنتا ہے، یہ ساری باتیں برحق ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، میری باتوں سے کوئی یہ تاثر نہیں لیں کہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ ضرور کریں، بلکہ اس کے اندر جو غلطیاں آ گئی ان کو میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ چیزیں غلطیاں ہیں، تو وہ اور اس کے علاوہ کبھی جو بھی ہو آپ علماء سے پوچھ کر کبھی وہاں آپ جائیں، اور اس کو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے تو آپ فوراً علماء کو، کسی عالم کو کال کریں، ان سے پوچھیں حضرت یہ ہو رہا ہے، میں تبلیغ میں ہوں، بھی ارشے پہ ہوں، اور یہ معاملہ، اور آپ بتائیں کہ کیا صحیح ہے، اگر بولتے صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو آپ کو سمجھا دیں، بس اصلاح کریں جا کر، اپنی بھی اصلاح کریں، آپ کا اندر کا نفس کیا، نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت اچھی کارآمد ہے تبلیغ جماعت میں، تبلیغی جماعت ہی کے فورم پر، تبلیغی جماعت ہی کے پلیٹ فارم سے دین پر تبلیغ میں وقت لگانا، یہ بہت فائدہ مند ہے، اپنی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پھر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہیں جو آپ تبلیغ میں سیکھ رہے ہوں گے، آپ ویسی کہیں نہ کہیں سے سیکھتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ کے راستے میں بلا کے جی مسجد میں آ جائیں،
تو 2 منٹ وہی کچھ اللہ کی بات، اللہ رسول کا کلمہ ہی سنا دینا. صحابہ ایک دوسرے سے کلمے کی تکرار کیا کرتے تھے، کلمے کی یعنی ایمان کی تکرار کیا کرتے تھے. بھائی ہاں ایمان کی کیا کیفیت، فکر ہوتی تھی ان کو اپنے ایمان. ہمیں تو ایمان کا تو تذکرہ کہیں نہیں کرتے. فلاں سیل چل رہی ہے اور فلاں ڈیل چل رہی ہے اور فلاں آفر آئی بھی اور فلاں یہ ہو رہا ہے فلاں وہ ہو رہا ہے اور فلاں ملک نے یہ کر دیا فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کر دیا. اس کی تو بڑی دبا کی توفیق ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. لیکن اس کی نہیں ہوتی کہ بھائی ذرا دیکھو میرا آپ کا ایمان کا کیا حال ہے. ہاں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ میت ہوئی تھی وہ وہاں بھی وہ 6 نمبر بیان کرنا شروع کر دیے. یا ایک اور ہوا تھا کہ وہ میاں جی جو ہے نا ان کا نکاح تھا، اب شادی ہو گئی، اب بیوی ان کے اس میں بیٹھی ہے. کس میں بیٹھی ہے؟ ان کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی ہے. شادی ہوئی ہے، نئی دلہن ہے، آپ کی شادی کی رات ہے، آپ جا رہے ہیں. اب وہاں جا کے بجائے بیوی سے کو پیار محبت کی باتیں کریں، وہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آئیے، بجائے اس سے پیار محبت کی باتیں کریں جس کو تبلیغ کے 6 نمبر سنائے جا رہے ہیں. پاگل پنے کی انتہا ہے. اللہ کے بندے 6 نمبروں کا وقت تھوڑی ہے، وہ تمہارے 6 نمبر سننے آئیے. لیکن وہ چڑی بھی ہے تبلیغ کی ایک وہ. دین کے راستوں میں علم کا ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہے یا کم از کم اس بنیادی سوچ سمجھ فہم کا علم نہیں ہے، دین کی مزاج کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ دعوت دینے کے حق اہل ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اہل ہونا ضروری ہے. ورنہ بھلائی کی جگہ خیر کی جگہ شر کی دعوت ہوگی، منکر کی جگہ معروف سے روکا جائے گا اور معروف کی جگہ منکر کی طرف بلایا جائے گا. اور بعض اوقات یہ ہوا کہ بات جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی ہو رہی ہوگی، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی ہو رہی ہوگی، سب الٹا الٹا ہو رہا ہو. تو بجائے دعوت سے بجائے ہدایت کے شر پھیلے گا اور گمراہیاں پھیلیں گی. اور ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں اس کا نتائج ہو رہے ہیں. تو جائیں، اور جو کمیاں ہو گئی ہیں ہم دور سے برا بھلا کہنے کا فائدہ نہیں. ایسے لوگ بولتے ہیں مولوی سارے خراب ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چلو مان لیا. اول تو ایسا نہیں ہے، سارے مولوی خراب نہیں ہے، سارے تبلیغی خراب نہیں ہے، سارے مجاہدین خراب نہیں ہے، ساری خانقاہ والا نظام جو تزکیہ نفس کا وہ سارے خراب نہیں ہے. ہر سب میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. تبھی تو چل رہے ہیں. اگر اچھے بالکل ختم ہو جائیں گے جماعت ختم ہو جائے گی، اللہ ختم کر دیں گے اگر اللہ چاہیں گے تو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو مان لیا آپ کی بات کہ سارے مولوی خراب ہیں. چلو آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی، آپ تو اچھے ہو نا. ہاں جی الحمدللہ. تو چلیں آپ اچھے ہیں تو آپ مولوی بن جائیں. کیوں؟ کیونکہ بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی کہ تو کیا مطلب مولویوں میں اچھے مولوی ہونا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی بہت ضرورت ہے. مولوی ہی میں تو اچھے ہونے ضروری ہے. اگر ہماری قیادت اور لیڈرشپ اور علماء صحیح نہیں ہوں گے تو نیچے والے کیسے صحیح ہوں گے؟ میں تو اچھا کیا مطلب اگر مولوی صحیح نہیں ہوں گے تو سب غلط ہو جائے گا؟ ہاں جی سب غلط ہو جائے گا، اسی وجہ سے آج غلط ہو رہا ہے. اچھا جی، اچھا تو کیا علماء میں صحیح والے علماء کی ضرورت ہے، اچھے والے جو جیسے جو اللہ کو پسند آئے، اللہ کے نبی کو پسند آئے؟ ہاں ہاں بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں. تو بھائی آپ بھی تو اچھے ہیں نا، تو آپ عالم بن جائیں تاکہ یہ کمی آپ پوری کریں نا. اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نہیں نہیں یہ تو بھائی او بھائی کیا، یہ تو بھائی وہ تو بھائی اب بنو نا عالم. تبلیغ والے سارے برے تو آپ جاؤ اس اصلاح کرو تاکہ ان لوگوں کی برے نا. تبلیغ والے جو چیز بری ہے دین کے نام پہ بری ہو رہی ہے تو آپ خود دین کا علم اٹھاؤ، کیونکہ آپ کو تو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو گئی ہے. تو اب آپ دین کا علم اٹھاؤ اور سب ہر جگہ اصلاح کرو نا بیٹھ کے. پھر وہ کیوں نہیں کرے؟ وہ بھی نہیں کرنا، صرف باتیں کرنی. کیونکہ پتہ ہے وہ مشکل ہے نا، آپ کسی کے اگینسٹ کچھ بات کرتے ہیں. اب جیسے میں کرتا ہوں تو آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کے سامنے سے بہت اٹیکس آتے ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز بری ہے تو اس میں جا کر اس کے اندر آپ اپنا حصہ تو ڈال دینا. ذرہ برابر سے لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو جا کے اصلاح کریں. آپ جائیں گے، آپ جیسے اچھے لوگ جائیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. تو ان ایسے مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں اس طرح سے اختلافات کیے جو فرقہ واریت کی وجہ بنی. بالکل متفرق اور الگ الگ ہوگا اور اس طرح سے اختلافات کرنے لگے. من بعد ما جاءهم البینات، حالانکہ ان کے بعد ہدایت آ چکی ہے، واضح دلائل آ چکے ہیں. یعنی ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے ہدایت آنے کے بعد بھی. اولئک لهم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے خدا کے صاف احکام پہنچنے کے بعد صرف اوہام، وہم پرستی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے اصول شریعت میں، اصول شرع میں متفرق میں بھی اصول شرع میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے. آخر فرقہ بندیوں نے ان کے مذہب کو ان کی قوم کو تباہ کر دیا اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے. یعنی اس آیت میں ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا
مذموم ہونا، ہلاک کر دینے والا ہونا، مہلک ہونا پتہ چلتا ہے جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے باوجود پیدا کیے جائیں. یعنی اب شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ تمام 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب آپ اس میں اختلاف کرنے لگ جاؤ کہ نہیں وہ اصل میں 5 تو نہیں ہے، 3 ہے. قرآن میں 3 کا ذکر ہے، نماز فرض ہے میں مانتا ہوں، لیکن تعداد 5 نہیں، 3 ہے. 3 نمازیں فرض ہیں. اور ایک کوئی اٹھے وہ بولے کہ جی نہیں 7 نمازیں فرض ہیں، وتر کی بھی فرض ہے اور تہجد کی بھی فرض ہے. تو دین میں جو واضح احکام ہیں جن کا ایک واضح ہونا متفق ہو چکا ہے اور بالکل مبرہن ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، اس میں اختلاف رائے کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے اسلام کی شریعت اسلامیہ کے صاف اور صریح اور مسلم و محکم اصول سے الگ ہو کر ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں. اسی طوفان بدتمیزی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ایک عظیم الشان جماعت بھی الحمدللہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، جو ما انا علیہ و اصحابی کے مسلک پر قائم ہے. ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے سے قریب یا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. یا یہ تھا ایک حدیث میں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی. باقی فروعی اختلافات جو صحابہ میں بھی ہیں اور ائمہ اکرام مجتہدین رحمہم اللہ میں بھی ہیں، ان کو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ اختلاف ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فروعی اختلاف کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی تصانیف میں بہت زیادہ بحث کی. شاہ ولی اللہ کی بھی کتاب ہے، مولانا شفیع تھانوی صاحب کی بھی کتاب ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے. تقلید کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت. میں 2-3 دفعہ میں نے کتاب پڑھی ہے، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پڑھی، بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا تقلید وغیرہ ہے کیا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ٹائم اوپر ہو گیا، بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آگے ایک دن آنے والا ہے جن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے. انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں. سوال نہیں میرا خیال ہے، پہلے دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جو پڑھا سنا گیا اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. کمی کوتاہی غلطی ہو گئی یا اللہ اس کو معاف فرما اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے اور آگے کھلانے کی توفیق ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے اور جو شرور آپ کے علم میں ان سب سے پناہ عطا فرما، اور جو خیر آپ کے علم میں ان سب وہ ساری ہمیں عطا فرما. اس وقت جنگ کی بھی صورتحال ہے، ہمیں تمام مسلمان امت کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. آپ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور ہمیں مسلمانوں کو فتح فرما. نصرت اور اپنی شان کریمی شان رحیمی پر نظر فرما. ہماری ساری کوتاہیوں بدعمالیوں کے باوجود اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے، اور ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صحیح ہیں، ہم غلط ہیں، ہماری بہت غلطیاں، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں. اللہ ہمیں بڑی جہاد کو بالکل بھول گئے. ہم اپنے بچوں کو جہاد سکھانا بھول گئے، بچوں کو یہ صحابہ کے واقعات بتانا بھول گئے. ہم بس اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اسکول میں تو کیا کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یا اللہ ہم اس گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں. یا اللہ ہمیں جہاد کا شوق اور ذوق عطا فرما. ماؤں کو اس کی ہمت دے کہ وہ اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کریں. موت تو بستر پہ بھی لکھی ہے، موت تو راستے میں بھی لکھی ہے، موت تو چلتے پھرتے بھی لکھی ہے، موت تو بیٹھے بیٹھے بھی لکھی ہے، موت جہاد میں بھی لکھی ہے. بلکہ جہاد میں تو موت کو موت ہی نہیں ہے، وہ تو زندگی ہے. یا اللہ اتنی سمجھ تو ہمیں آئے کہ کم از کم جہاد کا شوق تو ہو. ٹھیک ہے عمل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ لیکن اندر سے اتنا تو ہو کہ ہمیں شہادت ملے.
تو ماؤں کو ٹھیک ہے بہت بڑا مشکل فیصلہ ہے، لیکن کیا ماؤں کے بچے ویسے نہیں مرتے، سب زندہ رہتے ہیں؟ ماؤں کے بعد مرے، ماؤں سے پہلے مرے، ماؤں کو اپنی بچوں کو اور باپوں کو بھی، سب کو، مطلب والدین کو اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کی عظمت اور محبت دل میں بٹھانے کی اور توفیق اور ہمت عطا فرما، اور ہم سب کو جہاد کی عظمت سمجھا، اور ہمیں جہاد کرنا ہی ہے۔ یہ بات ہمارے دل میں، ہمارے دل بہت کمزور ہو گئے، جنگ ہوتی ہے اتنی حالت بری ہو جاتی ہے۔ ویسے تو خیر ہونی بھی چاہیے، جنگ تو مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یا اللہ ہم پر رحم فرما، ابھی تو کمزوری ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما، اور ہمیں آئندہ اس کمزوری کو ختم کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، ہمت بھی عطا فرما، آپ خود اس کمزوری کو ختم کر دیں۔ ہمیں آپ ہمیں شہادت کا شوق اور ذوق ایسا عطا فرما جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور وہ صحابہ کی جس طرح سے چاہت ہوتی تھی، اللہ ہمیں بھی ویسے ہی شوق اور ذوق اور ہمت عطا فرما۔ اور ہم نے دین سے بھی، دین کے بھی ہمیں صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکی، اس میں بھی ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، ہم دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے، تو یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اور ہم نے جو وقت برباد کر دیا زندگی کا، کسی کے 20 سال برباد ہو گئے، کسی کے 30 سال دین نہیں سمجھا، کسی نے 70 سال دین نہیں سمجھا، ابھی بھی وقت آ گیا تو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں، یا اللہ ان 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اور آگے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، جان مار کر سمجھنے کی، کیونکہ بھائی ٹائم گزر گیا بہت زیادہ، تو اب بھی دین کو نہیں سمجھیں گے تو کیا بغیر سمجھے دین کو، دین ہی کی سمجھ ہی حاصل کرے بغیر مر جائیں گے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ یا اللہ ہم اس کوتاہی اور کمی کو مان کر اس سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور ہمیں آگے مزید ہم سے کمیاں ہونے ہی نہ دیں، آپ ہمیں پیار سے، مطلب آرام سے، عافیت سے ہی ہمیں صحیح سیدھے راستے پر چلا دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم۔